بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت قرآن میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں بچوں؟ آج کا سوال کرتے ہیں۔ آج کا سوال بھی کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے، اور مدنی چینل کے ناظرین کال کے ذریعے ہمیں کیا کیا سنا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا آج آڈینس ہماری کہے گی؟ جی آپ بتائیں۔ نعت سنا سکتے، پویم سنا سکتے، اور اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، مدنی مقصد سنا سکتے ہیں، اور جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ دعائیں بتا سکتے، دعائیں بتا سکتے ہیں، اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، نعرے بھی لگا سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے مناقب بھی پڑھ سکتے ہیں، اولیاء کرام کے مناقب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سوال کا جواب تو پھر دینا ہی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سوال بھی بتاتے ہیں، پھر آپ لوگ جواب بھی بتائیے گا۔ بتائیں، نماز کو کس چیز کی چابی کہا گیا ہے؟ یہاں پر کس کس کو آتا ہے؟ تقریباً یہاں پہ بچوں کو آتا ہے۔ آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنی تلاوت قرآن مجید. اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب افسردہ قدم لغزیدہ جب افسردہ قدم لغزیدہ چلا جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی
رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. قدم لرزیدہ لرزیدہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی نعت آپ نے ہمارے پروگرام میں پڑھی. اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیے نماز کو کس چیز کی چابی کہا گیا ہے؟ بتائیے نماز کو کس چیز کی چابی کہا گیا ہے؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، آج ہم ایک طوطے کی پیروٹ کی کہانی سنیں گے. کس کی کہانی سنیں گے؟ پیروٹ کی کہانی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. طوطا کافی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. تو طوطا پیروٹ کافی انٹیلیجنٹ پرندہ ہے، اور اگر آپ اسے کچھ سکھائیں تو دوسرے پرندوں کے مقابلے میں یہ جلدی سیکھ جاتا ہے. اگر آپ اس کو کچھ سکھائیں تو یہ دوسرے پرندوں کے مقابلے میں جلدی سیکھ جاتا ہے. توجہ سے سننی ہے کیونکہ سوالات ہوں گے تو اس کے جوابات بھی ہم دے پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کہتے ہیں کہ دوسرے پرندوں کے مقابلے میں یہ جلدی سیکھ جاتا ہے، سیکھتا ہے. اور بالکل اسی طرح کا ببلو کے پاس بھی ایک طوطا تھا جس کا کلر گرین تھا. جس کا رنگ گرین تھا، سبز تھا. جی، گردن میں تھوڑا سا موٹا کالا رنگ کا ایک نشان تھا جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ دیتا تھا. جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ دیتا تھا، یعنی اور وہ خوبصورت ہو جاتا تھا. ببلو یہ طوطا اپنے ساتھ ہر وقت رکھتا تھا. ہر طرح سے اس کا مکمل خیال رکھتا تھا. اسکول سے واپس آ کر وہ اور اس کے بابا جان طوطے کو اچھی باتیں سکھاتے. گڈ باتیں سکھاتے، اچھی باتیں سکھاتے. کیا کرتے تھے وہ اس کے بابا جان؟ اچھی باتیں سکھاتے تھے. جس کے بعد وہ طوطا ان باتوں کو دن بھر رٹتا رہتا. اس کے بعد وہ طوطا کیا کرتا رہتا؟ رٹتا رہتا تھا. اور گھر میں آنے جانے والے لوگوں اور مہمانوں کو وہ باتیں سنا کر داد بھی وصول کرتا تھا، شاباشی بھی وصول کرتا تھا. جی، ایک دن محلے کے کچھ شرارتی بچے جو شرارت کرتے ہیں وہ بچے آئے شرارتی بچے آئے اور اس طوطے کو غلط اور برے الفاظ سکھانے لگے. اب یہ کون بتائے گا کہ ببلو اور اس کے ابو جان یہ کیا کرتے تھے طوطے کے ساتھ؟ آپ بتائیے، مائک دیجیے.
ببلو اور اس کے ابو اس طوطے کو اپنے طوطے کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے تھے. اچھی باتیں سکھاتے تھے. اور شرارتی بچوں نے آ کے کیا کرا؟ شرارتی بچوں نے آ کر اسے بری بری باتیں سنانے لگے. بری باتیں جو اچھی باتیں نہیں تھی وہ سکھانے لگے اور سکھا گئے یعنی آئے تھے شرارتی بچے اور سکھا کے چلے گئے، سکھا گئے. ببلو اس وقت گھر پر نہیں تھا بلکہ اپنے بابا جان کے ساتھ سائیکل ٹھیک کروانے کے لیے مارکیٹ گیا ہوا تھا. کہاں پہ گیا ہوا تھا؟ بازار میں گیا ہوا تھا. جب وہ واپس آیا تو طوطے نے سلام کرنے کے بجائے کیا کرا؟ اب پتا چلے گا اس نے کیا کرا. اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جو شرارتی بچوں نے برے الفاظ سکھائے تھے نا، طوطے نے کیا کرا؟ کس کو؟ جب ببلو اور اس کے بابا جان انٹر ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو طوطے نے کیا کرا؟ برے سلام نہیں کیا بلکہ برے الفاظ برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ببلو اور اس کے بابا جان یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ طوطے کو کیا ہو گیا ہے. پہلے تو وہ برداشت کرتے رہے لیکن جب طوطے کی بدتمیزی بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے اسے بیچ دینے کا فیصلہ کیا. خرید و فروخت کا معاملہ کیا اور جا کر پرندوں کی مارکیٹ میں بیچ آئے. کیا کرا؟ بیچ آئے. اس کے بعد ہوتا یہ کہ طوطے کو جلد ہی دوسرا مالک مل گیا. پہلے کون تھا؟ طوطے کا مالک کون تھا؟ مائک میں بتانا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے، اور یہ بتانے جا رہے ہیں آپ. ان کو مائک دیجیے. طوطے کا پہلا مالک ببلو تھا. پہلے مالک ببلو اور اس کے بابا جانتے. اب کوئی طوطے کو کون نیا مالک مل گیا، دوسرا مالک مل گیا جو اسے اپنے ساتھ لے آیا. لیکن یہ پہلے والے مالک کی طرح اس کا خیال رکھنے کے بجائے اسے ہر وقت پنجرے میں قید رکھتا تھا. خیال نہیں رکھتا تھا، قید رکھتا تھا. اسے کھانے کو بہت کم دیتا جس پر طوطے کو اپنا پرانا وقت اور مالک یاد آتا. مگر اب کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر طوطا بدتمیزی نہ کرتا تو آج بھی مزے سے ببلو کے گھر میں رہتا اور مزے کر رہا ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت تمیز سے پیش آنا چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور برے دوستوں سے بھی بچنا چاہیے. مورل کیا ملا، سبق کیا ملا اسٹوری کا؟ کون بتائے گا؟ آپ سے لیتے ہیں. ہمیں ہمیشہ تمیز سے پیش آنا چاہیے اور بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور برے بچوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہیے. برے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے. بڑے بچوں چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ اللہ پاک بھی راضی ہوگا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے. اور یہ کون بتائے گا کہ ببلو اور اس کے ابو جب انٹر ہوئے، پھر سوال کر رہا ہوں، انٹر ہوئے، سلام کرنے کے بجائے طوطے نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. پھر ان کے ابو نے اچھا یہ بتائیں کہ کیوں کہا؟ طوطے نے بری باتیں کیسے شروع کر دی؟ اس کا جواب دیں گے، آپ دیں. کہ شرارتی جو بچے تھے نا، انہوں نے طوطے کو بری باتیں سکھا دی تھی. بری باتیں سکھا کے چلے گئے. پھر ببلو اور ان کے بابا جان نے کیا فیصلہ کرا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. ان کو مائک دیجیے. ببلو اور ان کے ابو جان نے اس کو بیچنے کا فیصلہ کر دیا. بیچنے کا فیصلہ کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ بدتمیز ہو گیا تھا. وہ بدتمیز ہو گیا تھا. کس وجہ سے ہوا تھا؟
शरारती बच्चों ने उसको बदतमीजी सिखा दी थी। बदतमीजी सिखा दी थी। और किस वक्त सिखाई थी? जब बबलू और उसके बाबा जान घर पर नहीं थे। किस काम के लिए गए थे ये कौन बताएगा? आप बताएं, इनको माइक दीजिए। बबलू और उसके बाबा जान साइकिल ठीक करवाने मार्केट में गए थे और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसी के साथ प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्लांटेशन। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं मोहम्मद अनस अत्तारी आज एक बार फिर हाजिर हूँ प्लांटेशन के सेगमेंट में। और आज मैं आपको ऐसे फल के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने जरूर देखा और खाया होगा। जी, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेब के बारे में। सेब एक फल है जिसे अरबी में तुफ़ाहुन और इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ईट्स एन एप्पल टुडे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी रोजाना एक सेब खाने से आप बीमार होने और डॉक्टर के पास जाने से बच जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि खट्टे सेब खाने से और सेब के छिलके चबाने से आपका हाफजा कमजोर हो जाता है। सेब कई रंगों में होता है जिसमें पीला, हरा और लाल रंग शामिल है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सेब के बारे में। सेब के दरख्त से गुलाब की खुशबू आती है। जी हाँ, सेब का ताल्लुक प्लांट्स के रोज फैमिली से है। सेब की फैमिली में नाशपाती, कीवीस, बादाम, आड़ू, खुबानी और ब्लैकबेरी जैसे फल आते हैं। सेब चेरी से बड़ा और ग्रेप फ्रूट के साइज तक बड़ा हो सकता है। सेब दरख्तों से बाहर के मौसम यानी स्प्रिंग के सीजन में काटे जाते हैं। ये सीजन सर्दियों के बाद और गर्मियों से पहले आता है। बच्चों, अल्लाह पाक ने फ्रूट्स में से एप्पल को ज्यादा तवानाई बख्श यानी एनर्जाइज बनाया है। इसमें 86% वाटर रखा है और अल्लाह पाक ने एप्पल में फाइबर और विटामिन बी रखा है जो कि गर्मी में पानी की कमी को रोकने का बेहतरीन जरिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है सेब का दरख्त 4 से 5 सालों में फल देना शुरू कर देता है। सेब के अंदर भरपूर तवानाई यानी एनर्जी होती है जो कि बच्चों को इतनी एनर्जी देता है जिसकी वजह से बच्चे दिन भर एक्टिव रहते हैं। सुभान अल्लाह। सेब हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सेब बहुत सारी चीजों में यूज होता है जैसे जूस, सिरका, चाट, चटनी, मीठे वगैरह। सेब के छिलकों से बहुत लजीज यानी टेस्टी और खुशबूदार चाय भी तैयार की जा सकती है जो सेहत के लिए फायदेमंद साबित होती है। क्या बच्चों आपको पता है कि सेब के दरख्त की लंबाई 40 फीट तक हो सकती है। प्यारे बच्चों, कुछ एनिमल्स भी सेब शौक से खाते हैं। क्या आपको पता है इसमें कौन कौन से जानवर शामिल हैं? नहीं, चले मैं आपको बताता हूँ। इसमें शामिल है घोड़ा, बंदर, रीछ और खरगोश। अब हम आपको इस मजेदार फल का पौधा लगाने के बारे में बताते हैं। सेब के बीज को ठंडी और नमी वाली जगह पर रखा जाता है, यानी इसे सर्दी के मौसम में घर के बाहर गमलों में रख के भी उगाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, सेब को काट कर उसमें से बीज निकाल लें। ये देखें, ये है कटा हुआ सेब और ये है इसके बीज। और फिर बीज को पानी में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। जब बीज पानी में ऊपर की तरफ आ जाए तो समझ जाएं वो उगने के काबिल नहीं है। पानी से बीज निकालकर नाखून की मदद से बीज की नोक हल्की सी हटानी है ताकि बीज को उगने में आसानी हो। अब टिश्यू पेपर में सारे बीज डालकर पानी का स्प्रे कर दें। फिर इसको चारों तरफ से बंद कर हम एक थैली लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से बंद कर फ्रिज में रख देंगे 6 से 7 हफ्तों के लिए। सेब के बीज को हर 2 दिन बाद खोलकर पानी देना है। 6 से 7 हफ्तों में सेब का पौधा बीज से बाहर निकल आएगा। अब इसे आप किसी भी छोटे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था सेब के पौधा लगाने का तरीका। अब मैं आपको अल्लाह पाक के एक वली का सेब वाला वाकया सुनाता हूँ। वाकया कुछ यूँ है, अल्लाह पाक के एक वली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास वक्त का बादशाह पाँव चूमने के लिए आया। उन बुजुर्ग के पास कुछ सेब आए हुए थे। बुजुर्ग ने एक सेब बादशाह को दिया और बोला खाओ। बादशाह ने अर्ज की आप भी तनावुल फरमाए। फिर आपने भी खाए और बादशाह ने भी। उस वक्त बादशाह को दिल में ख्याल आया कि ये जो सबसे बड़ा खुशरंग सेब है अगर अपने हाथ से उठाकर मुझे दे दे
تو میں جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا ہم مصر گئے تھے، وہاں ایک جلسہ کافی بڑا تھا، وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاس ایک گدھا ہے، اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہے۔ ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے، اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے، گدھا ساری مجلس کا دورہ کرتا ہے، جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے اس کے پاس جا کر سر ٹیک دیتا ہے۔ یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب نہ دیں تو ہم ولی ہی نہیں، اور اگر دیں تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال دکھایا۔ پیارے بچوں، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ جی کیا سمجھ میں آیا بتائیں مجھے۔ کہ ولی نے کہا اگر ہم سیب نہ دے تو ولی ہی نہیں۔ جی، اور اگر دے تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال دکھایا۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سیب بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کے پاس زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی سنبھال کر جانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا پلانٹیشن کے سیگمنٹ میں سیب اگانے کا طریقہ، اور ہم نے سنا ایک بہت ہی پیارا واقعہ اور سیب کے متعلق بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اسی پلانٹیشن کے سیگمنٹ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں کچھ کال کی طرف۔ جی میں ہوں فاطمہ طاہرہ من جنابہ سے، میں نعرہ گاؤں گی ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چاہیاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب جنت ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام شاہ ضمانت طاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کو جنت کی چابی کہا جاتا ہے۔ آپ کا بھی جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام احمد ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو پویم سناؤں گا۔ ننھے منھے پیارے بچوں، امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے بچوں، چپس اور ٹافی ٹھیک نہیں ہے کھاؤ مت اے پیارے بچوں، امی جو بھی دے وہ کھا لو زندہ کرو اے پیارے بچوں، خوش امی ابو کو رکھو ہوں گے بھرے نیارے بچوں، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کا بھی جزاک اللہ خیر و ایاکم۔ جی نیکسٹ کال۔ میں ریم یا خان سے عرض کر رہی ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے نماز جنت کی چابی ہے۔ کت مدین چینل ہمارا مدین چینل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کی ہم نے کچھ کال شامل کری جس میں آپ نے سوال کے جوابات دیے، اور اس سے پہلے جو ہم نے سیگمنٹ سنا تھا پلانٹیشن، اس میں ہمارا انس بھائی نے اچھی ایپل کے بارے میں انفارمیشن دی، اس کے سیڈ کے بارے میں بھی انفارمیشن دی، اس کو کیسے اگاتے اس بارے میں بھی انفارمیشن دی، اور اچھی انفارمیشن دی۔ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ایک ولی کا واقعہ بھی سنایا۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں،
آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام نساء ہے اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 4 میں ہے. کیا نام ہے بچوں؟ جی سورہ نساء. عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت میں زیادہ تر وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں. اس صورت میں کیا بیان ہوا ہے آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں. نمبر 1، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کا حکم دیا گیا ہے. نمبر 2، وراثت یعنی مرنے کے بعد انسان دنیا میں جو مال اور سامان چھوڑ جاتا ہے اس کے احکام ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. نمبر 3، کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 4، نیک کام کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا کہا گیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب خوب قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو پیارے بچوں، اس سورت کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سورۃ النساء. سورۃ النساء. اور کون بتائے گا؟ یہ بتائے کہ کس پارے میں یہ سورت ہے. آپ کا جواب انس بھائی، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. کس پارے میں ہے؟ اس کا جواب دیں، آپ دیں، ان کو مائک دیجیے. سورہ نساء 4 پارے میں. سورہ نساء 14 پارے میں. آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ. اس میں کیا بیان ہوا؟ کوئی ایک آپ پوائنٹ بتائیں ہمیں، کوئی ایک پوائنٹ. اس سورت میں کس بارے میں گفتگو ہوئی ہے آپ بتائیں. کن کی توبہ قبول ہوگی اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. عربی میں عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی تو اس کا جواب دیں، آپ بتائیں. عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، ہمیں روز ہی اپنے گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. کبھی اسکول، کبھی ٹیوشن، کبھی نانی دادی کے یہاں جانا، کہیں پروگرام میں شرکت. اس کے علاوہ بھی ہم گھر سے باہر نکلتے رہتے ہیں. لیکن بچوں، پہلی بات تو یہ ہے کہیں بھی اکیلے نہیں جانا چاہیے. تو بچوں کہیں بھی اکیلے جی کہیں بھی اکیلے نہیں جانا چاہیے، اور جہاں بھی جائیں اپنے امی اور ابو کی اجازت سے جائیں. پیارے بچوں، ہمارا پیارا اسلام ہمیں گھر میں آنے اور گھر سے جانے کے مینرز بھی سکھاتا ہے اور ہماری حفاظت کی دعائیں بھی. آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں گھر سے نکلنے کی دعا سیکھیں گے اور انشاءاللہ وہ دعا یہ ہے. آئیں پہلے میں آپ کو یہ دعا یاد کروا دیتا ہوں، پھر آپ کو سنانی بھی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. پیارے بچوں، اب کون سنائے گا؟ آپ سنیں.
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ باللہ. آپ کا جواب درست ہے. اور کوئی سنانا چاہے گا؟ 1 منٹ. آخر میں کیا پڑھا آپ نے؟ العلی کی لازم. پھر سے پڑھ لیں الا باللہ تک. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. الا باللہ. اور یہیں تک دعا ہے. جی اور کون سنانے جا رہا ہے؟ آپ سنیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. جی آپ سنیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک اور سے پوچھ لیں آپ. یہ والے. جی ان کو مائک دیجیے اور آپ سنائیے بھی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی آپ سارے کا بھی سفیان جواب بھائی. درست ہے. جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد کریں. اللہ پاک کے نام سے باہر جاتا ہوں. میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا. نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ پاک ہی کی عطا سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ پھر وسلم. ریپیٹ کر دیں سفیان بھائی. ترجمہ. تاکہ ان کو یاد بھی ہو جائے. اللہ پاک کے نام سے باہر جاتا ہوں. میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا. نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ پاک ہی کی عطا سے ہے. اللہ پاک کے نام سے اللہ پاک کے نام سے باہر جاتا ہوں. میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا. میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا. نیکی کرنے اور برائی سے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق بچنے کی توفیق اللہ پاک ہی کی عطا سے ہے. اللہ پاک ہی کی عطا سے ہے. اللہ پاک کے نام سے اللہ پاک کے نام سے باہر جاتا ہوں. باہر جاتا ہوں. میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا. میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا. نیکی کرنے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ پاک ہی کی عطا سے ہے. توفیق اللہ پاک ہی کی عطا سے ہے. اللہ پاک کے نام سے باہر جاتا ہوں. اللہ پاک کے نام سے باہر جاتا ہوں. میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا. میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا. نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ پاک ہی کی عطا سے ہے. اور توفیق اللہ پاک کی ہی عطا سے ہے. اللہ پاک کی عطا سے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں کڈز مدنی چینل کی ناظرین کی کچھ کال کی طرف. میرا نام حوریہ مدثر ہے اور میں لیلا موسیٰ سے بول رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے جنت. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دعا یاد کی. امید ہے آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا اور دعا بھی تقریباً تمام بچوں نے یاد کر لی ہوگی. آج کا سوال کا جواب میں آپ کو بتاتا چلوں. جی آج کا سوال کیا تھا پہلے تو میں ہی ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیے نماز کو کس چیز کی چابی کہا گیا ہے؟ یہاں پہ پہلے جواب دیں. جی ان کو مائک دیجیے آپ بتائیں. جنت. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. اور جنہوں نے مدنی چینل کے ناظرین میں سے جنہوں نے بھی یہ جواب جنت دیا تقریباً تمام کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ملاقات ہوگی آج سے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عز و جل. دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. بچوں کی شان بچوں کی شان آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شان بچوں کی شان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا